ہماری سننے والا کوئی نہیں ہے، نہ پولیس، نہ وکیل، نہ عدالت۔ ہمیں تو اللہ کی انصاف کا انتظار ہے، بس ہم تو بے بس ہیں، ہم تو مر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی وادی سوات سے تعلق رکھنے والی ٹرانسجینڈر برفی کو علم نہیں تھا کہ اس فنکشن کے بعد وہ پھر کبھی ڈانس کرنے کے قابل نہیں ہوں گی۔ 5 روز قبل پشاور میں منعقدہ ایک نجی پارٹی میں پرفارمنس کے بعد برفی کو ان کے 3 ساتھیوں سمیت نشانہ بنایا گیا۔ میرے گرو سے پیسے مانگ رہے تھے تو 25 لاکھ اس نے دیے اور نہیں دیے اس نے، اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ یہ اس دن ہم فنکشن سے آ رہے تھے، ایک میں اور 2 میرے اور ساتھی تھے، تو ہماری جگہ کے پاس ہی ہم پر قاتلانہ حملہ ہو گیا، جس میں ایک گولی مجھے میرے ہپ پر لگ گئی اور 2 گولی پیر پہ۔ ایک گولی پہ میرے پیر لگ گیا تو میں چیخ رہی تھی کہ میرا پیر کٹ گیا، تو وہ کھڑا ہو کے دوبارہ بھی میرے پیر پہ فائرنگ کر رہا تھا، دوبارہ بھی اس نے فائرنگ کی ہے مجھ پہ۔ حالیہ چند برسوں میں صوبہ خیبر پختونخوا میں ٹرانسجینڈرز پر تشدد اور انہیں قتل کیے جانے سمیت اغوا اور بھتہ خوری کے واقعات میں 50% اضافہ ہوا ہے۔ 27 سالہ زرکا بھی اس صورتحال سے ازحد پریشان ہیں۔ دیر سخت وقت تیرا بند اللہ یا اللہ مگا معاف کی، اللہ تو معافی کی۔ زرکا اپنی مقتول ساتھی گلگوٹا کی یاد میں غمگین رہتی ہیں، جنہیں بھتے کی بھاری رقم ادا نہ کرنے پر قتل کر دیا گیا تھا۔ گلگٹا کے ساتھ میرے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے ہر پل کا ساتھ تھا۔ اس کی موت جب ہوئی تب بھی اس کی یاد میں روتی تھی، اب بھی روتی ہوں۔ مجھ سے بھی 25 لاکھ کا بھتہ وصول کیا جا چکا ہے۔ بھتہ خور اب کہتے ہیں 50 لاکھ اور دو گی تو ہی پشاور میں رہ سکو گی، ورنہ گولی مارتے ہیں۔ خیبر پختونخوا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی صدر فرزانہ ریاض سمجھتی ہیں کہ کمزور FIR انہیں انصاف دلانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایسے تمام کیسز جن میں ٹرانسجینڈرز کی مدعیت لواحقین نہیں کرتے، ان میں وہ خود مدعی بنتی ہیں۔ دفعات اتنے کمزور لگائے جاتے ہیں کہ عدالت اس دفعات کو دیکھ کے ان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو رہائی دے جاتا ہے۔ تو دفعات ایسے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک FIR کیا فقیر آباد پولیس اسٹیشن میں، اور وہ FIR جب میں نے وکیل کے ساتھ شیئر کیا تو اس نے کہا یہ تو 107 ہے۔ اگلے پہ تشدد ہوئے، اگلے کے گھر میں گئے، جو ٹرانسجینڈر ہے اس کو مارا ہے، اس کو پیٹا ہے، اس سے جو ہے نقد بھی لے گیا، اس سے سونا بھی لے گیا، اس کے گھر میں ڈکیتی بھی کر لیا، خواجہ سرا کا ریپ بھی کر لیا، انہوں نے 107 لگا دیا۔ تو پھر وہاں مسئلہ بن گیا۔ دوسری بات یہ کہ ہماری FIR جب بھی ہوتی ہے نا، ٹرانسجینڈر وہ شور مچاتے ہیں تو ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت کمزور ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ ایک تو اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو چاہیے کہ مطلب دفعات ایسے لگائیں کہ مجرم جو ہے وہ بہت مشکل سے باہر آئے۔ گزشتہ 1 دہائی میں خیبر پختونخوا میں 157 ٹرانسجینڈرز کے قتل رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ آئیے پولیس سے جانتے ہیں۔ پولیس تو اپنی ڈیوٹی، اپنی ٹریننگ اور اپنی قابلیت کے مطابق پوری طریقے سے خوش اسلوبی سے نبھاتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ لوگ ان شیڈول پروگرام میں جاتے ہیں، اس کی کوئی پراپر ان کے پاس SOP نہیں ہوتی ہے۔ جنہوں نے بھی ان کو کر دیا ہے کہ بھئی وہاں پہ آپ آ جائیں پروگرام کرنے، تھوڑے پیسے مل جائیں گے، تو اس میں چلے جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھتے ہیں ان لوگوں کا، اس میں زیادہ تر نشائی بھی ہوتے ہیں، ڈرگ ایڈکٹس بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کرمنل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے ان کا انٹریکشن بھی بن جاتا ہے اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرتے ہیں، اسی سے مسئلے مسائل پھر پیدا ہوتے ہیں۔ برفی کی عیادت کے لیے جمع ہونے والی KP ٹرانس الائنس قیادت کے مطابق گزشتہ 3 برسوں میں 2500 سے زائد ٹرانسجینڈر بڑھتے ہوئے پرتشدد واقعات کے سبب خیبر پختونخوا چھوڑ چکے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے ٹرانسجینڈرز ایسے واقعات کے ذمہ داران کے خلاف کڑی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ریاستی سطح پر انہیں جنس سے بالاتر ہو کر انسانی بنیادوں پر حقوق نہیں دیے جاتے، تب تک وہ ایسے ہی ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہیں گے۔ فاطمہ نازش، DW اردو، پشاور، پاکستان۔